فرمان مصطفیٰ نبی کریم رعف الرحیم آمینہ کلال فکر حسن و جمال میرے اور آپ کی پیارے پیارے میٹھی مکی مدنی اقل اسپال آسمان پہ احمد زمین پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے نامی والے آقا نے ارشاد فرمایا یہ بات وقت ہے وہ شخص کے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے بڑے پیارے اسلام بھائیو، زندگی بے حد مختصر، یقیناً سمجھدار وہی ہے کہ جو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے اور جتنی دیر آخرت میں رہنا ہے اتنی دیر آخرت کے لیے تیاری کرے۔ میرے پیارے اسلام بھائیو، کئی ہنستے بولتے انسان، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے، کئی ہنستے لوگ میرے اسلام بھائی، مرد اور عورت اچانک موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اندھیری قبر کے اندر جا پہنچتے ہیں۔ اسی طرح میرے پیارے اسلام بھائیو، ایک دن ہمیں بھی مرنا پڑے گا اور اندھیری کوٹری میں جانا پڑے گا۔ پھر ہمیں اپنی جو کرنی ہے یعنی جو ہم کریں گے اس کا پھل جو ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، قبر جو ہے وہ روزانہ پکار کر یہ کہتی ہے کہ اے آدمی کیا تو مجھے بھول گیا؟ اے آدمی کیا تجھے پتہ نہیں کہ میں وحشت کا مکان ہوں؟ میرے اندر کیڑے ہیں، میرے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں۔ کون سی چیز ہے کہ جس چیز نے تجھے اس دنیا کے اندر غفلت کے اندر ڈال رکھا ہوا ہے؟ مگر میرے پیارے اسلام بھائیو، آج ہم دنیا کے اندر اگر اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، روز ہم کسی نہ کسی کا جنازہ جو ہے، کسی نہ کسی میت کو کندھوں پہ اٹھا کر گھر سے لے کے قبرستان تک، پھر اس کو ایک اندھیری کوٹری کے اندر ڈال کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو پھر میرے پیارے اسلام بھائیو، اللہ رب العزت خالق کائنات کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد مومن کو جو سب سے پہلا تحفہ دیا جاتا ہے وہ اس کے قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالی، اگر وہ بندہ نیک ہوگا تو اس کو جنت مل جائے گی، اگر وہ بد ہوگا تو اس کو دوزخ مل جائے گی۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، حدیث کے اندر لکھا ہے کہ جب ہم قبر سے نکلیں گے تو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ سورج 1.25 بجے پہ آ گیا ہوگا اور تانبے کی طرح زمین جو ہے وہ دہکتی ہوگی، کوئلہ بن جائے گی۔ پھر ہمیں وہاں ننگے پاؤں کھڑا ہونا پڑے گا۔ آج ہم دنیا کے اندر معمولی سی آگ برداشت نہیں کر سکتے، جب سورج ہمارے 1.25 بجے سر پہ آ جائے گا پھر ہمارے ساتھ کیا بنے گا؟ پھر میرے پیارے اسلام بھائیوں، کون سی ہمارے اندر ایسی کرامات پیدا ہو جائے گی کہ جو ہمیں سورج کی گرمی سے بچا سکے؟ آج سورج کی معمولی سی کرن نکلتی ہے تو گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہائے گرمی ہماری زبان سے لفظ نکلتا ہے۔ تو کل جب سورج کی گرمی ہوگی، اللہ عز و جل عذاب اپنے اس وقت پورے جوش و خروش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ آئے گی اور دوزخ جو ہے وہ ابلتی ہوگی، اور جو جنت کے اندر جائے گا وہ خوش قسمت ہوگا۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، جب ہمیں ننگے پاؤں کھڑا کرنا وہاں پہ ہوں گے تو 5 سوال ہم سے ہوں گے وہاں۔ قبر کے اندر تو جو سوال ہوں گے وہ اور ہے نا، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، ان کے بارے میں تو کیا جانتا تھا۔ یہ تو ہے قبر کے سوالات۔ جو محشر کے میدان کے اندر ہوں گے وہ کون سے سوالات ہیں؟
کہ نمبر 1 عمر جو ہے وہ کس کام کے اندر تو نے گزار دی، نمبر 2 ہے میرے بندے تجھے میں نے جوانی دی تھی وہ کیسے گزاری، نمبر 3 اے میرے بندے تو نے مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا۔ پھر اور آخر میں جو 5واں سوال ہوگا وہ کیا ہوگا کہ اے بندے تو نے کہاں تک علم حاصل کیا اور اپنے عمل سے کیا فائدہ کمایا۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، جب ہمارے پاس کوئی سوال ہی نہیں ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک آدمی، ایک بچہ ہے، پڑھتا ہے، اسکول میں پڑھ رہا ہے، جب اس کو یہ پتہ ہے کہ تمہارے پیپر ہونے ہیں، بھئی تیاری کرو، اب وہ بچہ تیاری کرتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جو سوال آئیں گے وہ کہاں سے آئیں گے، ان کے جواب کون سے ہوں گے۔ سوال تو پڑھ لے گا لیکن میرے پیارے اسلامی، اللہ رب العزت خالق کائنات کے محبوب نے ہمیں سوال بھی بتا دیے اور پھر ان کا جواب بھی بتا دیا، یعنی کہ آخرت کا پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ آج اگر کسی اسکول کے اندر ایک پرچہ آؤٹ ہو جائے، لیک ہو جائے تو کیا کہتے ہیں جی پرچہ کینسل کر دو، لیکن اللہ کے نبی نے تو ہمیں پرچہ بھی بتا دیا، آنے والے سوال بھی بتا دیے، پھر ان کے جواب بھی بتا دیے۔ کیسے محبوب ہیں وہ کہ جو اپنی امت کا غم نہیں برداشت کر سکتے، تکلیف نہیں برداشت کر سکتے، سوال بھی بتا رہے ہیں تو پھر جواب بھی وہ بتا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلام بھائی، اگر ہم ان سوالوں کے جواب کی تیاری نہ کریں تو پھر ہم سے بدقسمت انسان کون ہے۔ چند روزہ زندگی ہے، یہ دیکھیں ابھی ادھر شام کو ہم کھڑے تھے باہر تو ایک جنازہ آیا، ابھی میرا خیال ہے شاید وہ میت قبرستان کے اندر ہی ہوگی، تو اچانک دوسرا جنازہ اور آ گیا۔ وہ 24-25 سال کا نوجوان تھا جو پہلے جس کی ڈیتھ ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر ایک اور جنازہ آ گیا تقریباً عشاء کے وقت۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، زندگی بالکل مختصر سی ہے یار، خدا کا واسطہ اپنی آخرت کو سنوار لو۔ سوال بھی مل گئے، جواب بھی مل گیا، اب حال ہم نہیں کرنے ہیں، اگر کریں گے تو فائدہ ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ خود ہی جانتے ہیں کہ جب سوال نہ آئیں گے تو کیا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔